السلام علیکم پیارے بچوں، کتابوں کی کہکشاں میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان دیا خان، اور آج کی مزیدار کہانی کا نام ہے چوہیا اور چڑیا۔ ایک تھی چوہیا، اور ایک تھی چڑیا۔ دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ ایک روز صبح کو چڑیا نے کہا، چلو بہن چوہیا، ذرا ہوا کھا آئیں۔ چوہیا نے کہا، چلو۔ دونوں سہیلیاں مل کر چلیں ہوا کھانے۔ چڑیا تو اڑتی اڑتی جاتی تھی اور چوہیا پھدک پھدک کر چلتی جاتی تھی۔ رستے میں آیا ایک دریا۔ چڑیا اس دریا کے کنارے بیٹھ کر نہانے لگی۔ چڑیا نے کہا، بہن چوہیا، تم بھی منہ ہاتھ دھو لو۔ چوہیا جو اپنا منہ ہاتھ دھونے لگی تو اس کا پیر پھسلا اور وہ دریا میں ڈوبنے لگی۔ چڑیا نے جو دیکھا تو لگی رونے اور دعا مانگنے۔ چوہیا نکل آئی اور بولی، روتی کیوں ہے؟ میں تو ذرا نہانے کو ٹھہر گئی تھی۔ آگے چلیں تو ایک ہاتھی جا رہا تھا۔ چوہیا بھی اس کے پاؤں کے نیچے آ گئی۔ چڑیا پھر رونے لگی، لیکن جب ہاتھی نے پاؤں اٹھایا تو سخت جان چوہیا ہاتھی کے پیر تلے سے بھی جیتی جاگتی نکل آئی۔ چڑیا کو روتے دیکھ کر چوہیا بولی، بہن کیوں روتی ہے؟ چڑیا بولی، تیرے دبنے اور مرنے کے غم میں۔ چوہیا ہنسی اور بولی، مرے میرے دشمن، میں تو ذرا ہاتھی سے پاؤں دبوا رہی تھی۔ جب وہ آگے چلیں تو بہت سی کانٹوں کی جھاڑیاں آئیں۔ چوہیا ان میں پھنس گئی اور لہولہان ہو گئی۔ چڑیا پھر رونے لگی اور دعائیں مانگنے لگی۔ چوہیا وہاں سے بھی صحیح سلامت نکل آئی اور بولی، نہ رو بہن، میں تو ذرا ناک کان چکوانے رک گئی تھی۔ چڑیا بولی، تو بہت باتونی ہے، تکلیف بھی اٹھاتی ہے اور اتنی ہی بے حیائی سے اس کی تعریف بھی کرتی ہے۔ چوہیا ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، ارے پگلی، دکھ میں ایسی باتوں سے ہی صبر آتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دکھ درد کو ہنسی خوشی سہنا چاہیے اور اسے اپنے اوپر سوار نہیں کر لینا چاہیے۔ اس طرح انسان اپنی تکلیف کو جلد بھلا دیتا ہے اور اس کے منفی اثرات اس کے دل و دماغ اور صحت پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔